اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج میں 14 جولائی کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں درس نمبر 196 کے ساتھ۔ آج تھوڑا سا دل یہ چاہ رہا ہے کہ معنوی اور روحانی امور کے سلسلے میں کچھ گفتگو کر لی جائے۔ ایام ازاں چل رہے ہیں، ہم اس ذکر کربلا سے اپنی معنویت کو اور اپنی روحانیت کو اگر نہ بڑھا سکے اور خالی ذکر سنتے رہے اور واہ واہ کرتے رہے تو ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ یاد رکھیں کہ خداوند متعال نے انسان کو روحانی کمالات اور اعلیٰ درجات تک پہنچنے کی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور ان دی گئی صلاحیتوں کی مدد سے انسان اپنی اس دنیاوی زندگی کا بہترین استعمال کر کے اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ اور یہ قوتیں اور صلاحیتیں انسان میں خاص رجحانات پیدا کرتی ہیں۔ یہ لازم ہے کہ ان کی ضروریات کو صحیح طرح سے مد نظر رکھا جائے اور ان کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ ان رجحانات و میلانات اور اندرونی کشمکشوں کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا اور ان کو دبانا یا ان کو بغیر کسی حدود و قیود کے پورا کرنے پر لگ جانا، یہ انسان کو معنوی زندگی کے حصول اور حیات جاویدانی سے محروم کر دیتا ہے۔ خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کر، البتہ دنیا سے کبھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، اور احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، یعنی دوسروں پر احسان کر، اور زمین میں فساد پھیلانے کی خواہش نہ کر، یقیناً اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ انسان کو اپنے روحانی معاملات کے لیے ایک منظم منصوبہ بندی کرنا چاہیے، تاکہ انسان کو اپنی روح کے رجحانات اور میلانات کا علم ہو جائے کہ وہ کس طرف کھینچی چلی جاتی ہے، اور وہ روحانی معاملات میں افراط و تفریط کا شکار نہ ہو۔ اس طرح سے وہ اپنے روح کو تباہ کن اور خطرناک سرحدوں تک جا پہنچنے سے روک سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اس اندرونی کشمکش کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انسانی وجود میں سب سے حیرت انگیز چیز اس کا قلب ہے۔ یہ نہ صرف حکمت و دانائی سے مالامال ہوتا ہے بلکہ اس میں وہ چیزیں بھی سمائی ہوئی ہوتی ہیں جو حکمت و دانائی کے بالکل برعکس ہوتی ہیں۔ پس اگر امید اس پر وارد ہوتی ہے تو لالچ اس کو اور زیادہ اپنے آپ میں مبتلا کر دیتی ہے اور وہ انسان کو اس طرف راغب کرتی ہے۔ اگر لالچ کی اس پر حکمرانی ہوگی تو ہوس اس کو ہلاکت میں مبتلا کر دے گی۔ اگر نا امیدی کا اس پر غلبہ ہوگا تو غم اس کو مار ڈالے گا۔ اگر غصہ اس پر چھایا رہے گا تو کینہ شدید سے شدید تر ہوتا چلا جائے گا۔ اگر طمانینت اور سکون میں وہ ڈوبا رہے گا تو اپنے آپ سے بے خبر ہو جائے گا، اور اگر خوف اس پر مسلط ہو جائے گا تو اس سے وہ چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ سب سے کٹتا چلا جائے گا، اور اگر تحفظ اور امن و امان اس کو حاصل ہو
تو وہ غفلت کا شکار اور لاپرواہ ہو جائے گا۔ اگر انعامات اس کو ملتے رہے تو وہ منمانیاں کرتا ہے، اگر گناہ کا مرتکب ہوگا تو اس کی بے صبری اس کو رسوا کر دے گی، اگر مال اس تک جا پہنچے تو سب سے بے نیازی اس کو سرکش بنا ڈالے گی، اگر غربت کا شکار ہو جائے تو پریشانیاں اس کو گھیر لے گی، اگر بھوک اس کو دیوانہ بنائے گی تو ناتوانی اس کو فالج زدہ کر کے رکھ دے گی، اگر اس کا شکم غذا سے پو رہے تو اس کا ضرر اسی تک پہنچ کر رہے گا۔ جس کسی نے بھی ان چیزوں کی کمی کو محسوس کیا وہ نقصان میں رہے گا، اور ان چیزوں کی زیادتی بھی اسے نقصان میں مبتلا کر سکتی ہے۔ تو کچھ اسلامی فرقے ہیں کہ جنہوں نے خود کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی صیغت سے دور کیا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مختلف ریاضتیں کرتے ہیں اور خدا کے بتائے ہوئے طریقوں کے بجائے اپنے ایجاد کردہ طور طریقوں سے اپنی نفسانی خواہشات کو دبانے اور ختم کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے طریقے انسان کی فطری اور وجودی ساخت کے شدید خلاف ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ ریاضتیں شریعت کے خلاف ہیں، لہذا یہ انسان کو روحانی معراج کے اصول سے بھی روکتی ہیں۔ اگرچہ یہ ممکن ہے کہ ان ریاضتوں کا عادی شخص ما فوق الفطرت کمالات پیش کرنے پر قادر ہو جائے، لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق کے راستے پر ہو اور کمال کے درجوں تک پہنچا ہوا ہو۔ انسان جب اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں جو سوچ رہا ہوں یہ بہت بہتر ہے، تو اکثر وہ گمراہ ہوتا ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ آگ کو بالکل لینا یا چراغ اور شیشے کے ٹکڑوں کو حلق سے اتار لینا یا اپنے جسم میں تلوار کو ایک طرف سے داخل کر کے دوسری طرف سے نکال لینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ خداوند تعالیٰ کے بتائے ہوئے حق کے راستے پر ہیں۔ اور مشہد کے گنبد سبز کے پاس ایک درویش میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ 30 سال ہو گئے، پانی کا ایک قطرہ بھی میرے جسم سے مس نہیں ہوا۔ میں نے کہا کیا وضو بھی نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ ہم ان چیزوں سے دور ہیں۔ تو کیا یہ تقویٰ ہے؟ فنا فی اللہ کا مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ گناہ کرتا بغیر۔ ما فوق الفطرت کمالات دکھائے جا سکتے ہیں جو سحر اور علوم غلیبہ اور نفس کی ریاضتوں سے انسان کثرت عبادت کی وجہ سے ان کمالات کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس پر قادر تھے کہ ان چیزوں کا مظاہرہ کر سکے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے خود عنوان بصری کو سیر و سلوک میں پیش آنے والی آفات اور رجحانات سے آگاہ فرمایا اور اس بات کو بیان فرمایا کہ ان آفات اور رجحانات کو صحیح سمت دینے کا معیار کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ فرصت کے مواقع سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی انسان کا قیمتی ترین اثاثہ جو اس کو کمالات کے اعلیٰ ترین مقامات اور خداوند سبحانہ و تعالیٰ کے جمال کا مشاہدہ کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے وقت کو صحیح استعمال کرے، اپنے وقت کو ضائع نہ کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل وقت کو ضائع کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ زیادہ تر شعر و شاعری کی طرف لوگ راغب ہیں۔ جہاں بھی مجلس میں چلے جاؤ وہاں بہت دیر تک شعر و شاعری ہوتی رہتی ہے۔ ظاہر ہے انسان اس سے کچھ حاصل نہیں کرتا، وہ بیٹھا ہوا دیکھتا رہتا ہے کہ کس طرح سے کس انداز سے وہ شعر پڑھ رہا ہے، کس طرح سے ایکشن کر رہا ہے۔ اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے ہے جس سے ہمیں کچھ حاصل ہو۔ اگر قرآن کی آیات اور ان کا ترجمہ پڑھا جائے
اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ قرآن کے الفاظ جو کئی جگہ استعمال ہوئے ہیں ان کے یہ معنی ہیں، اگر ضمیر کے ساتھ یہ استعمال ہو واحد کے ساتھ تو یہ ایسے ہوگا، اور تسنیہ کے ساتھ استعمال ہو تو اس طرح ہوگا، جمع کے ساتھ استعمال ہو تو اس طرح ہوگا، تو ہمیں قرآن سے متعلق کچھ معلومات ہوں گی اور ہمارا دل لگے گا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم اکثر قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن اکثر آراب کا خیال نہیں رکھتے اور بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھ تو گئے ہیں، تلاوت تو کر گئے ہیں۔ اب اگر ہم کسی استاد کے سامنے یا کسی معلم کے سامنے یا جو قرآن کو پڑھنا صحیح جانتا ہے اس کے سامنے ایک دفعہ تلاوت کر کے یہ اطمینان حاصل کر لیں کہ ہم صحیح تلاوت کر رہے ہیں تو بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم کب سے تلاوت کر رہے ہیں تو بہتر ہی ہوگا۔ ہم سے کہاں غلطی ہو سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہے، عام طور سے لوگ غلط تلاوت کرتے ہیں۔ تو خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس طرف راغب کر دے کہ ہم کربلا سے سبق حاصل کریں۔ یہ سبق ہم جب ہی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم معرفت حاصل کریں۔ حضرت حور علیہ السلام کو معرفت تھی تو وہ لعنت اللہ سے اور رحمت اللہ ہو گئے۔ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی معرفت تھی انہیں، ان سے روحانی سبق لیا تھا جناب حور نے، تو وہ کس کمال تک پہنچے۔ تو ہمیں ان مجالس سے روحانی سبق لینا چاہیے اور اپنے اندر وہ کمال پیدا کرنا چاہیے جس کے سبب ہم اعلیٰ مراتب کو حاصل کر سکیں۔ خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی تائید ہمیں حاصل کرے، اس قابل ہو کہ امام کی تائید ہمیں حاصل ہو، امام زمانہ کے ظہور میں خدا تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔